گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شرعی مسائل کے حل پر مشتمل سلسلہ دارالفتاح اہل سنت لیے ہوئے حاضر ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ سوال میرا اے جڑے نقلی بالاں دے کھیڈن والے نوٹ ہوندے، نقلی یعنی جعلی نوٹ، او بیچنا کیا شریعت جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ان دا جواب دے دے وہ۔ جی حضور، پنجابی اور اردو مکس سوال ہے نقلی نوٹوں کے متعلق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو نقلی نوٹ ہیں، جعلی نوٹ ہیں، یہ عمومی طور پہ جو بچوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، ان کی ایک الگ ہی حیت ہوتی ہے، الگ ہی ان کی ایک صورت ہوتی ہے، اور معلوم چل رہا ہوتا ہے، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ نقلی نوٹ لکھا بھی ویسے ہوتا ہے تو پر، جی لکھا بھی ہوتا ہے، عید مبارک لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ دیگر اس طرح کے الفاظ تحریر ہوتے ہیں۔ تو ان کو جو ہے وہ بنانے کے حوالے سے تو یہ تو خیر ایک گورنمنٹ سطح پر ہی ہوگا کہ اس کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ عام طور پر بنتے ہی ہیں اور واضح طور پر معلوم بھی ہوتا ہے، کلر بھی چینج ہوتا ہے، جو کاغذ ہے وہ بھی تبدیل ہوتا ہے۔ تو اس کی اگر خرید و فروخت کی جاتی ہے تو اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے، خرید و فروخت کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو بالکل ملتے جلتے ہوتے ہیں، جن کو لوگ چلا بھی دیتے ہیں، ان کے حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں، اس طرح کے جو نوٹ وغیرہ ہیں اس کی تو گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اجازت بھی نہیں ہوگی بنانے کی، اور اگر بالفرض آپ بناتے بھی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ نوٹ سامنے مسلمان کو دھوکہ دہی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اگرچہ آپ کا بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے، بنانے کا مقصد آپ کا یہی تھا کہ بچوں کی کھیل کود کے لیے بنائے تھے، تو ظاہر ہے پھر آپ نے تو بچوں کی کھیل کود کے لیے بنائے، مگر اب ان کا غلط استعمال ہوگا، مسلمانوں کو جو ہے وہ دوسرے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دہی کے لیے استعمال کریں گے، تو اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہوگی۔ اور بالخصوص جب یہ لوگ اس طرح کرتے بھی ہیں، یوں بناتے ہیں، تو ان کا ایک مقصد یہ ہوتا ہی ہے کہ اس طرح کے جعلی نوٹ جو ہے وہ چلائے جائیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیا جائے، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ ظاہر ہے گورنمنٹ سطح پر بھی اس پر پابندی ہے اور شرعی طور پر بھی ناجائز ہے، حرام ہے کہ مسلمان کو دھوکہ دیا جائے۔ پکڑے جائیں تو سزا بھی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے پکڑے جائیں تو سزا بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جب ایک شخص نے بنایا ہی اس ارادے سے ہے کہ میں اس ارادے سے بنا رہا ہوں کہ یہ نوٹ مارکیٹ میں لے کر جاؤں گا، اپنی ضروریات کی چیزیں خریدوں گا، اور رقم تو اس پہ لگے گی نہیں، ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ نقلی نوٹ ہے، ویسے ایک 5000 روپے کا نوٹ ہے، یہ 10 روپے میں آپ کو مل جائے گا، تو اس کا بنانا ہی سرے سے غلط ہے، اس کا بیچنا بھی غلط ہے، اس کا استعمال بھی غلط ہے۔ جب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بنانے والا تو چلا دیتا ہے، نکل جاتا ہے نا، اب وہ نوٹ چل پڑتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اب بعض دفعہ بڑے معزز آدمی بھی ہوتے ہیں، وہ بھی، میرا خود ایک جاننے والے دوست ہیں، بڑے معزز ہیں، دینی تشخص ہے، اب وہ نقلی نوٹ آ گیا کہیں سے ان کے پاس، اب دینے والے کی بھی غلطی نہیں تھی، وہ ان کو ملا، اور انہوں نے جب دیا کسی جگہ پر، ایسی جگہ کہ جہاں چیک کیا جاتا ہے، تو وہ نمایاں ہو گیا کہ یہ نقلی نوٹ ہے۔ تو بہرحال وہ ان کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے کر دیا، لیکن بعض دفعہ بے عزتی کا اور ذلت کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جی وہ ذلت کا سامنا ظاہر ہے، کیا بددعائیں نکلیں گی اس کے دل سے اور کیا ہوگا؟ ظاہر ہے جب اس کو معلوم ہے، جس کے پاس نقلی نوٹ آ گیا ہے، اس کو پتہ چل گیا خود کو، اگر تو اس کو پتہ نہیں چلا تو یہ تو معذور ہے، اس کو نہیں معلوم، اس نے سامنے والے کو دیا ہے، سامنے والے نے چیک کیا ہے، جو چیک کرنے والا ہے اس کو بھی یہ چاہیے کہ جو لے کر آیا ہے تو اس کے ساتھ پھر بدتمیزی والا معاملہ نہ کرے۔ ظاہر ہے وہ ہو سکتا ہے وہ جان بوجھ کر نہ لے کر آیا ہو، کسی نے اس کو دیا،
اس نے آگے دے دیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہاں ایک بات اور بھی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس نقلی نوٹ آ گیا، اب آپ کہتے ہیں بھی میرا تو یہ 500 روپے کا نوٹ ہے یا 5000 روپے کا نوٹ ہے، یہ 100 روپے کا نوٹ ہی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے پاس آیا ہے، میں نے تو مال بیچا تھا، اس کے بدلے میں مجھے ملا ہے، جیسے میرے پاس آ گیا ایسے میں آگے چلا دوں گا۔ تو اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے کہ اگر کسی مسلمان نے آپ کو دھوکہ دیا ہے یا اس سے بھی غلطی سے دھوکہ دے دیا گیا، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اس نے آپ کو دے دیا، اب آپ کو پتہ چل گیا تو آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ مسلمان کو دھوکہ دیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ میں شریعت کے حکم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں، جی چلائیے۔ سے محمد راشد بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کاٹ کا مال سے ہم خیرات کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ واضح نہیں ہے کچھ سوال؟ نہیں، سوال بالکل واضح نہیں ہے۔ دیکھیں زکوٰۃ کی جو ادائیگی ہے اس پہ تو یہ لازم ہے کہ وہ شریف فقیر کو دینا ہے، اس کو مالک بنانا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی میں۔ اگر ان کی مراد یہی ہے، جیسے بعض لوگوں کا طرز عمل ایسا ہوتا بھی ہے کہ جیسے اب فصل پک گئی، فصل اتار لی گئی، اب وہ خیرات کرتے ہیں، لوگوں کو جمع کر کے، غریب لوگوں کو جمع کر کے خیرات کر کے کھانا کھلا دیتے ہیں۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عشر ادا ہو گیا، کچھ تھوڑی بہت رقم بھی ادا کر دی، تھوڑا بہت غلہ بھی ادا کر دیا، لوگوں کو کھانا بھی کھلا دیا، اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عشر ادا ہو گیا ہے۔ یوں ہی زکوٰۃ کا معاملہ ہے کہ زکوٰۃ کسی کے اوپر 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ بنتی ہے مثال کے طور پر، اس نے 50,000 روپے خرچ کیا، غریب لوگوں کو جمع کیا، ان کو کھانا کھلا دیا، تو یہ طریقہ کار غلط ہے۔ چاہے عشر کی ادائیگی ہو، چاہے زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، اس میں سے جب آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، عشر ادا کرنا ہے، تو شریف فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اگر آپ نے شریف فقیر کو مالک نہ بنایا، آپ پر جو عشر لازم ہوا تھا مثال کے طور پر وہ 5 من چاول ہوئے تھے، آپ بے شک 10 من چاول کی خیرات کر دیں یا 20 من چاول کی خیرات کر دیں تو اس سے عشر کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ یوں ہی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ لازم ہوئی تھی، آپ نے 5 لاکھ روپے کی دیگیں بنوا کے لوگوں کو کھلا دی، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ یہی ہے کہ جو شرعی فقیر ہے، جو مستحق ہے، اس کو اس کا مالک بنایا جائے، چاہے زکوٰۃ ہو چاہے عشر ہو۔ اچھا، ویسے پوچھ رہا ہوں کہ سارے شرعی فقراء تھے جو بیٹھے ہوئے تھے کھانے والے، اور ان کو زکوٰۃ کی نیت سے کھلا دیا، اب بھی ادا نہیں ہوگی؟ اب بھی ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اور کھانا کھلانے میں اباحت پائی جاتی ہے، یعنی آپ نے کھانے کی پلیٹ، کھانے کا تھال ان کے سامنے رکھ دیا، جتنا اس کو حاجت تھی اس نے کھا لیا، باقی اٹھا لیا گیا، دیگیں سامنے رکھ دی گئیں، جتنی ان کو حاجت تھی انہوں نے نکال کے کھا لیا، باقی اٹھا لیا گیا، تو یہ اباحت کی صورت ہوتی ہے، یوں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ میں تملیک فقیر شرط ہے، یعنی شرط فقیر کو مالک بنا دینا ضروری ہے کہ اس کو دے دیا ہے، اب اس کو اختیار ہے، چاہے وہ اپنے پاس رکھے چاہے کسی کو دے، اب اس کو اختیار حاصل ہو جائے، ملکیت حاصل ہو جائے، پھر زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی۔ اچھا، زکوٰۃ پیسوں پر سے ہوئی یا عشر ہوا تو ہماری مرضی ہے، ہم اختیار ہے کہ کسی بھی طریقے سے ادا کریں، یا لازم ہے کہ پیسوں کی تو پیسے ہی دینے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ کھانا کھلانے کے شوقین ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کھانے یعنی اجناس کی زکوٰۃ ہو، تو کیا وہ غلہ وغیرہ دے سکتے ہیں زکوٰۃ میں، یعنی ان پر لازم ہے کہ پیسے ہی دینے ہیں آپ نے؟ جی بالکل دے سکتے ہیں، جیسے کسی کا عشر بنتا ہے، اب اس کو چاول دینے ہیں یا اس کو گندم دینی ہے، تو اتنے چاول اور اتنے گندم کی وہ قیمت بھی دے سکتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح کسی پر زکوٰۃ لازم ہے، جیسے 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ لازم ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں راشن ڈلوا دوں، چاول ہے، آٹا ہے، گندم ہے، اس طرح گھر کا دیگر راشن ہے، تو وہ راشن خرید کر وہ بھی ڈلوا سکتا ہے، یوں بھی زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی، مگر یہ ہے کہ مالک بنانا ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ سر، اگر چوری کا مال لا کے اگر ہم کو دیتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ سستے میں دیتا ہے، کیا ہم اس سے خرید کے ہم اس کو بیچ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ان کو معلوم ہے کہ وہ چوری کا مال ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ چوری کا مال ہے۔ چوری کے مال کے متعلق تو یہ حکم ہے کہ اگر آپ کا ظن غالب بھی ہے کہ سامنے والا جو سامان ہمیں بیچنے کے لیے آیا ہے وہ چوری کا سامان ہے، تو اس سے قطعی طور پر خریدنے کی اجازت ہی نہیں، اس سے خرید نہیں سکتے، اور کنفرم ہے کہ چوری کا مال ہے تو اس صورت میں بھی اس سے خریدنے کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائی۔ کفریہ وساوس پر کب پکڑ ہوتی ہے، یہ پوچھنے میں نے۔ کفریہ وساوس پر کب پکڑ ہوتی ہے؟ دیکھیے، ایک تو انسان کے ذہن میں خیالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، بعض اوقات جیسے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو خیالات آتے ہیں، یا بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ذہن میں ویسے ہی خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں،
بعض اوقات سوچتے سوچتے اللہ عز و جل کی ذات کے متعلق خیالات آتے ہیں، بعض اوقات رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے متعلق، بعض اوقات شریعت کے متعلق خیالات آتے ہیں۔ تو جب تک تو یہ خیالات ہیں، جب تک وسوسہ ہے، یعنی مراد یہی ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے مگر آپ اس کو جھٹک رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی ہے وہ کفریہ بات، اور آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہے، آپ کے ذہن میں وہ خیال تو آ رہا ہے مگر آپ کا دل اس کو تسلیم نہیں کر رہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تو پھر تو یہ وسوسہ ہے، کوئی کسی طرح کا کوئی حکم نہیں ہے، کوئی کفر کا حکم نہیں لگے گا۔ کفر کے حکم کی صورت اسی وقت ہوگی کہ جب آپ کے ذہن میں کوئی کفریہ خیال آیا اور آپ نے اس کو پختہ کر لیا کہ ہاں ایسا ہی ہے، اسی بات کو اپنا عقیدہ اور نظریہ بنا لیا کہ ہاں جو بات میرے ذہن میں آئی ہے حقیقت میں ایسی ہی ہے، اسی کو اپنا نظریہ بنا لیا، اسی کو اپنا جو ہے وہ عقیدہ بنا لیا، تو ایسی صورت میں پھر یہ کفر کی صورت ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو کچھ میسیجز بھی اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ اسلامی بہن کا سوال ہے، کیا مخصوص ایام میں اسلامی بہن کھانے کا درود دے سکتی ہے؟ مطلب یہ کہ ختم جو پڑھا جاتا ہے، فاتحہ پڑھی جاتی ہے، تو ایام میں مخصوص ہیں تو کیا وہ پڑھ سکتی ہے؟ دیکھیے، جب فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اصالِ ثواب کیا جاتا ہے، تو اس میں جو عمومی ایک طریقہ ہے اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جاتی ہے، جو آیات طیبات ہیں ان کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایام مخصوصہ میں عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے۔ ہاں، اگر فاتحہ دلانی ہی ہے اور یہ خود ہی فاتحہ دینا چاہتی ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نہ کریں۔ اس کے علاوہ جو دیگر کلمات طیبات ہیں، جیسے کلمہ طیبہ ہے، درود پاک ہے، دیگر اوراد و وظائف ہیں، وہ پڑھ کر ان کا اصال کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ کیا اسلامی بہن ہاف آستین پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیں، ہاف آستین پہن کر اگر تو مراد یہ ہے کہ ہاف آستین پہنی ہوئی ہے اور بازو کا جو بقیہ حصہ ہے وہ کسی بھی دوسرے کپڑے سے چھپایا ہوا بھی نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ عورت کا جو پورا بازو ہے یہ اعضائے ستر میں شامل ہے، نماز پڑھتے ہوئے اس کا چھپانا ضروری ہے۔ ہاں، اگر بازو تو آدھے ہیں مگر اوپر کوئی ایسی چادر وغیرہ لپیٹی ہوئی ہے کہ جس سے وہ بازو چھپ گئے اور دوران نماز وہ ظاہر بھی نہیں ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسلامی بہنوں کی نماز سے ہی متعلق سوال ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے کچھ بال نظر آ رہے تھے، دوران نماز معلوم نہیں ہوا، بعد میں پتہ چلا، تو نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، بال جو ہیں وہ بھی اسلامی بہن کے جو بال ہیں وہ بھی اس میں اعضائے ستر میں شامل ہیں، تو اس میں اگر چوتھائی حصہ نظر آ رہا تھا اور مکمل نماز میں ہی نظر آتا رہا، اگرچہ وہ ایک رکن کی مقدار بھی نظر آئے، جب بھی نماز کے فساد کا حکم ہوگا اور پوری نماز میں ہی نظر آتا رہا، ان کو پتہ چل گیا کہ یہی ہیئت تھی اور اسی ہیئت میں میں نے نماز پڑھ لی ہے، تو اب نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی دونوں ہی کے نماز سے متعلق احکام اگر سیکھنا ہوں تو امیر اہل سنت کی اسلامی بھائیوں کے حوالے سے بھی کتاب موجود ہے اور اسلامی بہنوں کے حوالے سے بھی۔ اسلامی بھائیوں کی نماز وہ اسلامی بہنیں بھی پڑھ سکتی ہیں، نماز کے احکام، اور اسلامی بہنوں کے لیے جو خاص طور پر کتاب ہے جس میں دیگر بھی ان کے احکام جو اسلامی بہنوں کے ساتھ خاص ہیں، تحریر ہیں، موجود ہیں، وہ اسلامی بہنوں کی نماز، یہ دونوں کتابیں الحمدللہ امیر اہل سنت کی تصنیفات میں شامل ہیں۔ مکتبۃ المدینہ سے آپ ان کو خرید بھی سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کے ویب سائٹ www.dawatislami.net یہاں سے آپ اس کو فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دارالافتاء اہل سنت کی جو موبائل اپلیکیشن ہے دارالافتاء اہل سنت، جو کہ اینڈرائڈ کے لیے بھی ہے اور ایپل وغیرہ کے لیے بھی ہے، آپ وہاں بھی جو بک لائبریری ہے اس سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کتاب کو، دونوں ہی کتابوں کو گھر میں رکھیے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک اور سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اب سردیوں میں نیچے اور اوپر لباس کے جو ہے وہ سویٹر پہنے جاتے ہیں، تو سویٹر کی آستین اگر لمبی ہو تو کیا اس کو فولڈ کر سکتے ہیں؟ جی حضرت، سویٹر سے متعلق اوپر بھی پہنتے ہیں، نیچے بھی پہنتے ہیں، فولڈ کا حکم؟ دیکھیں، عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جیسے نیچے پہنا جاتا ہے تو نیچے پہننے میں اگر اس کو فولڈ کیا جائے تو وہ والی کراہت، جو کراہت تحریمی، کپڑا فولڈ کرنے کی جو کراہت تحریمی ہے، وہ یہاں پر لازم نہیں آئے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ بعض لباسوں کی ہیئت ہی ایسی ہوتی ہے، بعض سویٹر ہیں، اسی طرح جیکٹس وغیرہ ہوتی ہیں، ان کی جو ہے وہ ہیئت ہی ایسی ہوتی ہے کہ ان کو پہنا ہی اس طرح جاتا ہے، اس روز بنا ہوا ہوتا ہے، اس کی بناوٹ ہی ایسی ہوتی ہے، کسی کو اوپر کی طرف فولڈ کر کے پہنا جاتا ہے، کسی کو نیچے کی طرف فولڈ کر کے پہنا جاتا ہے، تو اس صورت میں کراہت تحریمی لازم نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے میسج کے اندر کہ
موزے پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، موزے پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اب موزے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو اون وغیرہ کے موزے اور ایک جو ہے وہ چمڑے کے موزے ہوتے ہیں۔ چمڑے کے موزے کے جو ہے وہ الگ احکام بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ ان پر مسح کرنے کی شرعی طور پر اجازت ہوتی ہے، سردیوں کے دنوں میں وہ استعمال بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا پھولوں کی فصل کا بھی عشر ادا کرنا ہوتا ہے؟ پھول ایک تو گھروں میں باغیچے ہوتے ہیں، ایک فصل کے طور پر باقاعدہ اگائے جاتے ہیں، باقاعدہ فصل کے طور پر اگائے جاتے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے وہ عشر کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، عشر کے احکام اگر ہم سیکھنا چاہیں، کن کن چیزوں پر عشر ہے اور کس انداز سے عشر ہوتا ہے، کیا کیا طریقہ کار ہے، کہاں دے سکتے ہیں، تو ہمارے سلسلے بھی الحمدللہ اس پر موجود ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مکتبۃ المدینہ کا بہت ہی پیارا رسالہ عشر کے احکام، المدینۃ العلمیہ جو دعوت اسلامی کا تصنیفی ادارہ ہے اس کی طرف سے اس کو لکھا گیا ہے، عشر کے احکام، آپ اس رسالے کو حاصل کیجئے۔ بالخصوص وہ اسلامی بھائی جو کھیتی باڑی سے تعلق رکھتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں، یا اس کام سے ان کا تعلق ہے، ان کو دیجئے، یا خود آپ ایسا کام کرتے ہیں تو آپ خود خریدیے، پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو آپ کے کام سے متعلق بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی۔ اور اپلیکیشن جو کہ کچھ دیر پہلے بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا، دارالافتاء اہل سنت کی، اس کے اندر بھی یہ رسالہ موجود ہے۔ اس اپلیکیشن کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور آپ وہاں جا کر موضوع وائز ان جو ہمارے مدنی گلدستے ہیں مفتیان کرام کے، ان کو سن سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ضروری کتابیں، ویسے تو بہت ساری کتابیں مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہیں، المدینۃ العلمیہ میں اس پہ کام کیا گیا ہے، لیکن جو فقہ سے متعلق، سیرت سے متعلق جو ضروری کتابیں ہیں، قرآن پاک سے متعلق کتب ہیں، وہ بھی الحمدللہ اس اپلیکیشن کا حصہ ہیں۔ آپ اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو وہ آپ کو کتب بھی دیکھنے کا موقع ملے گا۔ اسی طرح دارالافتاء اہل سنت الحمدللہ ملک بھر میں اس کی شاخیں ہیں، تو کہاں کہاں اس کی شاخیں موجود ہیں، کانٹیکٹ نمبر کیا ہیں، کن نمبرز پر کال کر کے آپ ملک اور بیرون ملک سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، الحمدللہ وہ بھی اپلیکیشن میں ملیں گے۔ دیگر بھی بہت ساری معلومات الحمدللہ اس اپلیکیشن کا حصہ ہیں، خود بھی ڈاؤن لوڈ کیجئے، دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی ترغیب دلائیے، انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ حیدرآباد سے ماجد بات کر رہا ہوں، میرے کو یہ پوچھنا ہے، جیسے میرے کو اپنا مکان فکس پہ دینا ہے، تو اس کے حساب سے جیسے وہ 5 لاکھ روپے ایڈوانس دے رہا ہے اور میں اس کے حساب سے کرایہ کم کر رہا ہوں، 3,000 روپے جیسا کر رہا ہوں، تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ زیادہ ایڈوانس کم کرایہ، دیکھیں اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ صورت ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا 10 لاکھ روپے لے لیتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے 10 لاکھ روپے آپ سے لے لیا ہے، آپ میرے مکان میں رہتے رہیے، جب میں 10 لاکھ روپے آپ کو واپسی کر دوں گا تو پھر آپ مکان مجھے واپس کر دیجیے گا، وہ بھی غلط صورت ہے۔ اور اس صورت کی بھی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے کہ ایڈوانس جو ہے وہ زیادہ لے لیا جائے اور نارمل جو کرایہ، مثال کے طور پر کرایہ مکان کا 10,000 روپے ہے، عام طور پر جو کرایہ جس جگہ پر یہ موجود ہے وہاں 10,000 روپے کرایہ ہے، اب انہوں نے 2 لاکھ کی جگہ 10 لاکھ روپے ایڈوانس لے لیا اور کرایہ 1,000 یا 2,000 روپے کر دیا، تو اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے، کہ سود ہی کی ایک صورت میں شامل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک اور کال چلائیے۔ میں ہری پور تربیلا سے بات کر رہا ہوں، میرا ایک سوال ہے، مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ جو کٹنگ سرکاری طور پہ پیسوں کی ہوتی ہے، مثلاً پے میں، تو وہ ایکسٹرا اگر اس میں بندہ کٹنگ کرائے وہ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ سیلری میں سے کٹنگ ہوتی ہے جیسے جی پی فنڈ وغیرہ ہوتا ہے، ڈی ایس پی فنڈ ہوتا ہے، اس طرح دوسرے کئی قسم کے فنڈ وغیرہ ہوتے ہیں کہ جو سرکاری ملازم ہے اس کی سیلری میں سے، جیسے مثال کے طور پر 1,000 روپیہ کٹتا ہے، ٹھیک ہے، 1,000 روپے اس کی سیلری میں سے کٹتا ہے، 1,000 روپے گورنمنٹ ساتھ جمع کرتی ہے اور پھر اس کے لیے اس کو بینک میں رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر جب اس کی ملازمت ختم ہوتی ہے پھر اس کو اس کی وہ والی رقم بھی مل جاتی ہے جو اس کی طرف سے جمع ہوئی تھی، یہ گورنمنٹ نے جمع کروائی تھی، اور مزید اس کے اوپر جو ہے وہ سود لگ کر بھی ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں تو خیر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ختم کروا سکتا ہے اس کو وہ ختم کروا دے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو بڑھانے کی اجازت شرعی طور پر نہیں ہوگی، جو ان کی اپنی رقم کٹتی ہے وہ ان کی اپنی ذاتی ہے، جو گورنمنٹ جمع کرواتی ہے وہ بھی انہی کی سیلری کا حصہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں جو زائد رقم ان کو ملے گی، جیسے مثال کے طور پر 60 سال ایج ہو گئی اور اب انہوں نے جاب چھوڑ دی، یعنی جاب ملازمت کی مدت پوری ہو گئی، اب اگر ان کو 5.5 لاکھ روپیہ وہاں سے ملا، ان کو پتہ ہے کہ 5 لاکھ روپیہ تو وہ تھا جو میری سیلری سے کٹا تھا اور گورنمنٹ نے جمع کروایا تھا، وہ تو انہی کا ہے، ٹھیک ہے، مزید جو اوپر 50,000 روپیہ ملا ہے
تو وہ اگر یہ لیتے ہیں تو کسی ضرورت مند کو جو زکوٰۃ کا مستحق ہو اس کو دے دیں. اولاً ختم کروا دیں. جی کوشش کریں، یعنی عمومی طور پہ سرکاری اداروں میں ایسا ہو نہیں پاتا، یعنی ختم کرنے کی صورت ہوتی نہیں ہے. بہت سارے اداروں میں ممکن بھی ہوتا ہے، اور یہ کہ ان کا جو سوال تھا وہ بڑھانے کا تھا، تو بڑھانے کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اور جہاں ممکن ہے وہاں کوشش کی جائے اپلیکیشن دی جائے اور کہا جائے کہ جو بینک والے معاملات ہیں وہ سیونگ اکاؤنٹس کے ذریعے نہ کیا جائے، کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھا جائے، اور جو رقم گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہے وہ درست ہے، وہ تو ان کی سیلری کا حصہ ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. زکوٰۃ ادا کی ہے لیکن زکوٰۃ کا تقریباً 2000 بنتی ہے، یا میں وہ ایک کو دے دوں یا میرا لینا دوں؟ 2000 زکوٰۃ بنتی ہے، ایک ہی کو دیں یا الگ الگ لوگوں کو دیں؟ دیکھیں اس میں تو اس چیز کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ جب آپ زکوٰۃ دینے کے لیے جا رہے ہیں، ظاہر ہے زکوٰۃ کی جو ادائیگی شریعت نے مقرر کی ہے وہ اسی مقصد کے لیے مقرر کی ہے کہ جو مستحق لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 2000 روپے آپ کے پاس ہے، آپ نے 2000 یا 2500 زکوٰۃ دینی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس شخص کو اگر میں 500 روپے دے دوں گا یا 1000 روپے دے دوں گا تو اس کی ضرورت بھی پوری نہیں ہوگی، تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ ایک ہی شخص کو دے دیے جائیں. ٹھیک ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا مؤذن اور امام صاحب کی فیملیز جو ہیں وہ مسجد کی جو رہائش گاہیں ہیں ان کو دی گئی ہیں، ان میں رہ سکتی ہیں یا صرف انہی کو رہنا ہوگا؟ دیکھیں جو بھی جیسے مؤذن ہے یا امام ہے، عمومی طور پر مسجد کے اندر، مسجد کی باؤنڈری وال کے اندر جو رہائش وغیرہ ہوتی ہے وہ ان کو رہنے کے لیے دی جاتی ہے. تو ان کے زیر کفالت جو لوگ ہیں، جیسے مؤذن ہے، اس کی والدہ اس کے ساتھ رہ رہی ہیں، یا اس کی بہن ہے، یا اس کے جو ہے وہ بچوں کی والدہ ہے، تو جو بھی زیر کفالت ہیں ان کو رہنے کی اجازت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جی ایک اور کال چلائیے. میں منیر بول رہا ہوں اسلام آباد سے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ نسوار یا سگریٹ سے وضو رہتا ہے یا نہیں؟ نسوار کھا لی یا سگریٹ پی لی؟ دیکھیے نسوار رکھی ہے یا سگریٹ وغیرہ کا استعمال کیا ہے تو ان دونوں ہی صورتوں میں وضو تو نہیں ٹوٹتا، مگر چونکہ نسوار کا استعمال کریں گے پھر بھی منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے. اگر بدبو والی نسوار نہ بھی ہو تو اس کے ذرات منہ میں رہتے ہیں، اور سگریٹ استعمال کریں گے تو اس میں بھی منہ میں بدبو وغیرہ پیدا ہوتی ہے. تو اس میں بہتر یہی ہے کہ دوبارہ وضو کر لیا جائے. اگر وضو نہ بھی کیا جائے تو اب جب نماز کے لیے جائیں یا ذکر اللہ کرنا ہے یا تلاوت کلام پاک کرنی ہے تو اس صورت میں منہ کو اچھی طرح سے صاف کر لیا جائے، مسواک کر لی جائے، یا کسی بھی طریقے سے منہ کو صاف کر لیا جائے تاکہ بو دور ہو جائے. ٹھیک ہے. نماز تو سبھی کو پڑھنی ہے لیکن جو پڑھ رہے ہیں ان کو ان چیزوں سے پرہیز ہی کرنا چاہیے کہ ہر نماز مسجد میں جائیں گے تو مسائل ہوں گے. کیا گلوز پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، گلوز دستانے پہن کر نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اسلامی بہنیں بھی پہن سکتی ہیں، اسلامی بھائی بھی پہن سکتے ہیں. جی ایک اور کال چلائیے. محمد نجیب رضا عطاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ، قبول اللہ شریف، ضلع پاک پتن سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ مدنی چینل کا سلسلہ دارالافتاء اہل سنت بہت ہی اچھا ہے. الحمدللہ عز وجل ہمیں اس سے بہت ہی فقہی مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں. تو میرا دارالافتاء اہل سنت میں یہ سوال ہے کہ وطر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہوتی ہے، تو اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو اس کی جگہ کیا پڑھے؟ جزاک اللہ آپ کی حوصلہ افزائی کا، اور خاص طور پر جب جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام کی طرف سے حوصلہ افزائی ملتی ہے یا اساتذہ کی طرف سے تو اور ہی خوشی حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے. حکم دعائے قنوت. دیکھیے دعائے قنوت واجب ہے. ٹھیک ہے. یہ جیسے انہوں نے بیان کیا، اب کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو دعائے قنوت کی جگہ کوئی بھی دعائے معصورہ، یعنی جو دعا قرآن مجید میں موجود ہے یا احادیث طیبہ میں موجود ہے، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس مقام پر یعنی جب وطر کی ادائیگی کی جاتی ہے، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ سورت ملانے کے بعد ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے جاتے ہیں. اس مقام پر جو بھی دعا پڑھی جائے گی اس کو دعائے قنوت ہی کہا جائے گا. جو خاص دعا ہے وہ اگر کسی کو نہیں آتی، بہتر تو یہ ہے کہ وہ یاد ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں آتی تو دعائے معصورہ پڑھی جا سکتی ہے. اللہم اغفر لی یہ پڑھا جا سکتا ہے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ پڑھی جا سکتی ہے. یا کوئی بھی دعائے معصورہ یاد ہو وہ پڑھی جا سکتی ہے، تو یہ دعائے قنوت کے قائم مقام ہو جائے گی اور واجب ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جی ایک اور کال چلائیے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اسکول میں قرآن شریف پڑھانے کا سب سے پہلے پیریڈ ہوتا ہے تو اس میں بچے جوتے پہن کے آتے ہیں، ان کو وضو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
اسکولوں میں اسلامیات کا پیریڈ ہے، اسلامیات کی بکس میں آیات کریمہ بھی ہوتی ہیں، کیا حکم ہے؟ ہاں، یہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو دینیات کا پیریڈ ہے یا قرآن مجید فرقان حمید پڑھانے کا پیریڈ ہے وہ سب سے پہلا ہوتا ہے، تاکہ بچے آئیں اور اسی وقت وضو وغیرہ ان کا ہو تو اسی وقت قرآن مجید فرقان حمید پڑھا دیا جائے۔ دیکھیے یہ بات ہے کہ اگر تو بچے بڑے ہیں یعنی بالغ بچے ہیں تو ایسی صورت میں اگر دیکھیں شوز وغیرہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں بعض اوقات اسکولوں میں، تو اب واقعی شوز پہلے اتاریں گے پھر قرآن پاک پڑھیں گے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے، جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ ادب آداب بچوں کو سکھانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ سب سے ایک سوال تو ان کا ہے وضو کا، تو جو نابالغ بچے ہیں ان پر تو وضو لازم نہیں ہے، مگر ان کو بھی وضو سکھانا چاہیے، ان کو بھی یہی بتانا چاہیے کہ آپ با وضو ہو کر قرآن مجید فرقان حمید کو ہاتھ لگائیں۔ ٹھیک ہے، جو بچے بالغ ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ وضو کر کے قرآن مجید فرقان حمید کو ہاتھ لگائیں، اگر ان کا وضو نہیں ہے تو وہ قرآن پاک کو چھو نہیں سکتے۔ بقیہ اب دوسری بات یہ رہ گئی کہ ادب آداب کے حوالے سے تو ظاہر بہتر یہی ہے، ادب بھی یہی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جب پڑھیں تو شوز وغیرہ جو بھی ہے اس کو اتار لیا جائے۔ بہرحال اگر پیریڈ پہلا ہو یا درمیان کا ہو یا آخری اور بچے بالغ ہیں تو وضو کرنا ہوگا، بالکل وضو ایسا لازم نہیں ہے کہ ہم تو اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ جی بالکل ایسا نہیں کہہ سکتے کہ آپ وضو کرنے کے لیے جائیں گے شوز اتاریں گے وقت لگ جائے گا، ان چیزوں کو پھر نہیں دیکھا جائے گا۔ اسکول انتظامیہ کو بھی اہتمام کرنا چاہیے، اسکول انتظامیہ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر یہ تو انہوں نے خاص طور پر قرآن مجید فرقان حمید کے پیریڈ کے متعلق پوچھا ہے، جیسے آپ نے بتایا، جیسے کہا کہ دینیات ہے اسلامیات ہے، اس کا جب پیریڈ ہوتا ہے اب چاہے وہ پہلا ہو چاہے تیسرا ہو یا چوتھا ہو، اس میں جب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اس میں ہوتی ہیں، چلیں کم از کم اتنا طلبہ کو سمجھا دیا جائے کہ جس کا وضو نہیں ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت ہے اس حصے کو چھو نہیں سکتا، اس کے جو پیچھے والا حصہ ہے اس کو چھو نہیں سکتا، کم از کم اتنا ان کو سمجھا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، ترغیب دلائی جائے۔ اور مسجد اسکول کی جو انتظامیہ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اسکول میں جہاں واش روم بنتے ہیں دیگر چیزیں ہوتی ہیں تو وضو خانے بھی بنائے جائیں تاکہ وضو کیا جا سکے، چاہے دینیات کا پیریڈ ہو یا ویسے کوئی استحبابی طور پر وضو کرتا ہے، سنت کی نیت سے کرتا ہے تو وہ بھی کرنے کے لیے اس کو آسانی حاصل ہو۔ تو انشاءاللہ یہ کرنے جائیں گے، جو انتظامیہ کے افراد اس میں کوشش کریں گے، اچھی نیت کریں گے تو انشاءاللہ ان کو اس کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اصل میں ہمارے ہاں جو ہے وہ اسکولز وغیرہ ہیں اس میں عمومی طور پر یہ دیکھا گیا کہ ثانوی حیثیت دی جاتی ہے، ثانوی بھی نہیں اس سے بھی تھوڑا آگے جا کر ہی حیثیت دی جاتی ہے، یعنی مسلمانوں کے بچے پڑھتے ہیں، پڑھانے والے بھی مسلمان ہیں، انتظامیہ بھی مسلمان ہیں، مگر اسکولوں کے اندر جو ہے وہ اس چیز کو بہت بیکورڈ رکھا جاتا ہے، بہت بیکورڈ رکھا جاتا ہے اسلامی دینی تعلیمات کو بالخصوص۔ تو ظاہر ہے بچہ جب پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو بچے کی یہاں پر تربیت ہوتی ہے، تو تمام جتنے بھی اسکولز ہیں چاہے وہ پرائیویٹ ہوں چاہے وہ سرکاری اسکولز ہوں تو دین کی تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دے کر اور جو قرآن مجید فرقان حمید کو مد نظر رکھتے ہوئے، احادیث طیبہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو طریقہ کار ان کا زندگی گزارنے کا تھا وہی تعلیمات وہی اصول و ضوابط جو ہے وہ بچوں کو ابتدا سے ہی سکھانے چاہیے، تاکہ بچے کو جب ابتدا سے ہی سکھایا جائے گا تو اس کو یہ تو پتہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور اس کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ جو شخص مسلمان ہو اس کے عقائد و نظریات کیا ہونے چاہیے اور اس کو اپنی زندگی جو ہے وہ کیسے گزارنی ہے۔ ابتدا سے ہی اس کو سکھائیں گے تو اس کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ایک مزید کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں، جی چلائیں۔ مسجد کے ساتھ جو مکان ہوتا ہے نا امام مسجد کے لیے، اس کو کرائے پہ دے دیا، کو دینا جائز ہے یا نہیں؟ امام مسجد کا مکان کرائے پر دے دیا، دیکھیں مساجد میں دیکھا ہے مکانات کی صورت الگ الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بعض اوقات تو جیسے مسجد کے احاطے کے اندر ہی مکانات وغیرہ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو ایک وقف کی صورت ہوتی ہے، ان کو یوں کرائے پر نہیں دیا جا سکتا۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسجد انتظامیہ کو کوئی شخص مکان پیش کرتا ہے یا بنا کے دیتا ہے یا رقم دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ رقم مجھ سے لے لیں، مکان تعمیر کر لیں، اب چاہے آپ یہاں امام صاحب کی رہائش رکھیں، اگر امام صاحب کی رہائش جہاں پہ آپ نہیں رکھتے اگر آپ کرائے پہ دینا چاہیں تو کرائے پہ بھی دے دیں، تو اگر اس طرح کی کیفیت ہوگی تو پھر کرائے پہ دینے کی اجازت ہوگی۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ
उलमा से पूछ ले।